السلام علیکم، عید مبارک. شازیہ ذیشان اور سعید قاضی عید کے اسپیشل پروگرام خبر یہ ہے میں حاضر ہیں، اور رؤوف کلاسرا صاحب کو ہم اس پروگرام میں اسپیشل عید کے پروگرام میں بہت زیادہ مس کرنے والے ہیں. امید ہے ناظرین کہ آپ کی عید بہت زیادہ اچھی گزر رہی ہوگی. آج کا دن بھی یقیناً آنے جانے میں، مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور مزے مزے کے کھانوں کے ساتھ، کھانے کے ساتھ گزر جائے گا. لیکن ناظرین، یہ عید اس بار اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور اس میں ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے ہمارے وہ بہن بھائی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اس ملک کی خاطر آج پناہیں ڈھونڈنے پر مجبور ہیں، ہمیں آج کے دن ان لوگوں کو نہیں بھولنا، اور خاص طور پر ان جوانوں کو جو ہمارے آج کی خاطر، ہمارے کل کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ہمیں ان جوانوں کو سلام کرنا ہے. پوری قوم ان کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے اور اپنے نوجوانوں کو سلام پیش کرتی ہے. ناظرین، عید کے اس اسپیشل پروگرام میں ہم نے عید کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے جن شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہمیشہ سے لے کر آتے ہیں. جیوا فلم سے ایک فلمی دنیا کو ایک نیا رنگ دینے والے، ایک نئی شکل دینے والے، اور بلوں کو سائیکل پہ بٹھانے والے اور مجاجن کو نچانے والے. جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں سید نور صاحب کی اور ابرار اللہ کی. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ دونوں مہمانوں کو بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت عید مبارک، اور کیسی گزری سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان کو بھی بہت عید مبارک. میری طرف سے بھی جیسے ابرار بھائی نے کہا، کیمرے میں دیکھ کے سب کو عید مبارک کہیں. آپ سب کو عید مبارک ہو. جی اچھا، آپ کا دن تو عید کے دنوں میں بھی شوز کرتے آتے جاتے گزر جاتا ہوگا، تو گھر والے شکایت نہیں کرتے کہ آج کے دن تو بیٹھ جائیں؟ نہیں، گھر والے عادی ہو گئے ہیں. اچھا، گھر والے اتنے سالوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب تو ان کو عادی ہو جانا چاہیے. آپ تو اگر چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ کدھر آ گئے ہیں. اچھا، آپ کدھر آ گئے ہیں؟ اگر نہ جائیں تو اگر نہ جائیں تو وہ کہتے ہوں گے آج گھر پہ ہی آپ گئے کیوں نہیں. اور میرے دوست ایک دن کہنے لگا، یار دیکھو کتنا عرصہ ہوا تم میرے گھر نہیں آئے، تم میرے گھر آؤ. میں کہا دیکھو جب بھی ٹائم ملے گا نا، سب سے پہلے میں اپنے گھر جاؤں گا. اچھا، تو نور صاحب عید پہ کیا مصروفیات چل رہی ہیں خاص طور پر فلم انڈسٹری کے حوالے سے؟ فلم انڈسٹری امپروو کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس عید پہ ہماری بہت بڑے بجٹ کی فلم ریلیز ہوئی ہے سلطنت. بڑا اچھا رزلٹ رہا ہے اس فلم کے مقابلے میں جو ہندوستان کی بہت بڑی فلم جو ہے سلمان خان کی کک، جس کو بولتے ہیں، کک کو اڑا کے رکھ دیا ہے سلطنت نے. ویری گڈ. اس نے ثابت کیا ہے ابرار صاحب کہ لوگ جو ہیں پاکستانی جو ہیں وہ پاکستانی ہی فلم دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستانی فلم کو تھوپا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستانی فلمیں بنے، ہم شوق سے دیکھیں، لیکن بنے تو صحیح. سب سے زیادہ بزنس ان سالوں میں، چند سالوں میں وار کا ہوا ہے، جو 20 سے 30 کروڑ کے درمیان، جبکہ انڈین فلم بڑی سے بڑی جو فلم ہے اس نے 5-6 کروڑ سے زیادہ بزنس نہیں کیا پاکستان میں. اچھا، یہ عجیب بات ہے، یہ میرے نالج میں نہیں تھا. اچھا، 5-6 کروڑ سب سے بڑا وار نے بہت زیادہ. نہیں، وار کے دیکھیں بہت بڑا بزنس ہے. بٹ میں آج بھی جو کہتا ہوں، بزنس وہ ہے جب 55 لاکھ روپے کی چوڑیاں بنتی ہے اور وہ 40 کروڑ کا بزنس کرتی ہے. یہ تو بہت کوئی شک نہیں. 5 سال مجاجن چلتی ہے انہی سینماز میں. آج تک مجھے بتائیں 3 ویک سے زیادہ کوئی انڈین فلم چلی؟ 5 سال. اور یہ دیکھیں کہ 100 کروڑ کے بجٹ کی، 150 کروڑ کے بجٹ کی فلم، 200 کروڑ کے بجٹ کی جو ہمارا 200 اور ہمارا تو 1 کروڑ پہ جا کے میرا خیال ہے. ایک مجھے بتائیں، جو آپ کا ایڈ تھا، آپ نے تو بڑا طویل دیکھا اور آج تک دیکھ رہے ہیں، ایک جو ٹیلنٹ تھا آپ کے وقت، آپ یو ہیو بن ربنگ شولڈرز ود دی گریٹس آف، میں تو کہتا ہوں دنیا کے گریٹس تھے. لیری کی بات کرتے ہیں، منور ظریف کی بات کرتے ہیں، گانے میں مہدی حسن کی بات، رنگیلا صاحب کی بات کریں، ڈسپیئر ہو گیا. دیکھیں تب پیشن تھا آرٹسٹوں میں، اب وہ پروفیشنلی ڈیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. تب جو تھا نا وہ دل سے کام کرتے تھے. سو ڈفرنس بٹوین پیشن اینڈ پروفیشن. اور آپ یہ دیکھیے کہ میں نے دیکھا منور ظریف صاحب کو اور رنگیلا صاحب کو، وہ شوٹنگ پہ آئے ہوئے ہیں اور ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر اپنا شاٹ بنا رہا ہے اور وہ اپنے ڈائلگس بنا رہے ہیں. نہیں، بنا رہے ہیں کہ تم یہ کہنا، میں یہ کہوں گا، پھر تم یہ کہنا، پھر میں کہوں گا. میں نے آپ سے ایک بات پوچھی تھی بہت پہلے، کسی زمانے میں کور کرتا ہوں، یاد ہوگا آپ، اور شاید میری اگر میموری، کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ لیری صاحب کی جو لائنیں ہیں، تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آتے تھے بڑے مؤدبانہ طریقے سے اور کہتے تھے کہ یہ میں آپ کے ساتھ مل کے اگر اس کو کچھ، تو ہی یوز ٹو رائٹ ہز اون لائن. نہیں، وہ لکھتے نہیں تھے، لیکن وہ سجیسٹ کرتے، اس میں ایڈیشن کرتے تھے، کوئی ڈیلیشن کرتے تھے جو ڈائلاگ ہوتے تھے. آبویسلی رائٹر جو ہے
ہے وہ اتنا فنی نہیں لکھ سکتا یا وہ اس ٹیمپو میں نہیں لکھ سکتا جس ٹیمپو میں آرٹسٹ نے بولنا ہے. بریک کے بعد مزے کی بات اور ابرار سے بھی باتیں کہ ابرار کی سیاست نے میوزک کو کہیں بہت پیچھے نہیں کر دیا. میوزک البم آ تو رہی ہے لیکن ایک گیپ کے بعد کیوں, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. عید کی خوشیوں کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید. ابرار ہمارے ساتھ ہیں, سید نور ہمارے ساتھ ہیں. ابرار, سیاست میں آپ کا نام اب زیادہ جانا پہچانا جانے لگا ہے, سیاست سے جڑے ہی خبروں میں آپ کا نام ہمیں سننے کو مل جاتا ہے. البم کب آ رہی ہے نئی؟ البم جی انشاءاللہ امید ہے ایک آدھ مہینے تک آ جائے گی. 14 اگست کو تو نہیں آ رہی؟ 14 اگست کو آزادی مارچ کی البم آ رہی ہے. 14 اگست کو میں کوئی گانا لکھ رہا ہوں ویسے موٹیویٹ کرنے کے لیے نوجوانوں کو. ویسے ضرورت تو نہیں ہے موٹیویٹ کرنے کی, دیر آلریڈی ویری موٹیویٹڈ, لیکن اپنی پارٹیسپیشن کے لیے بنیادی طور پہ میں ایک گانا اس میں لکھ رہا ہوں. لیکن البم جو ہے وہ انشاءاللہ 14 اگست کے بعد ریلیز کریں گے. نام کیا ہے, نام بھی بتا دیں البم کا. اس کا نام ہے ایتھے رک. ایتھے اور ایتھے میں بڑا فرق ہے, بلکہ ایتھے سے پہلے اے بھی ہونا چاہیے اگر ایتھے رک. انٹرسٹنگ. اور بلکہ اس میں ایک گانا ایسا بھی ہے کہ جس میں بلو واپس آ رہی ہے, اور وہ بھی 16 سال کے بعد. اور پھر ابھی بھی وہ 16 سال کی ہی ہے ویسے, اس میں یہ بھی ہے. صرف باتوں میں نہ ہمیں بتائیں, ہمیں کچھ گنگنا کے بھی بتائیں. دیکھیں وہ کاپی رائٹس اس کے ریزروڈ ہیں. آئی وش کہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں, کوئی اور سنا دیں. نئی البم کا کوئی گانا بھی نہیں. نئی البم کو کہہ رہے ہیں سنا نہیں سکتے کیونکہ وہ اچھا کچھ اور گنگنا دیں. سناؤں گا, پروگرام ختم ہونے لگا, ابھی شروع ہوا ہے. ابھی پروگرام شروع ہوا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم اس دور میں سیلیبریٹیز بنے ہوئے ہیں بیکاز آف آر سنگنگ. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے, ورنہ فن تو وہ تھا جو مہدی حسن صاحب کا تھا, جو نور جہان صاحبہ کا تھا. میں نے آج اپنے ڈرائیور کو فون کیا, اس نے بیل لگائی ہوئی تھی, مہدی حسن صاحب کا گانا لگا ہوا سامنے, تو میں یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ یہ نہ اٹھائے کبھی, فون نہ اٹھائے, اور میں یہ سنتا جاؤں. اتنا سریلا. سید نور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ویسے لوگ دوبارہ کب پیدا ہوں گے؟ اور یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں گے, میں وہی ابرار صاحب کو یہی بتانے لگا ہوں کہ وہ کیوں کانوں کو اچھا لگتا تھا. میں اسسٹنٹ تھا, سلیمان صاحب میرے استاد محترم سلیمان صاحب, جن کا نام لیے بغیر کوئی بھی پروگرام مکمل نہیں ہوتا. میں 3rd اسسٹنٹ تھا ان کا. انہوں نے ایک کتاب دی نثار بزمی صاحب کو کہ یہ جو غزل ہے, بزمی صاحب یہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں اپنی فلم میں, اس کی ٹیون بنائیں. بزمی صاحب 4-5-6 دن کے بعد آئے, ٹیون ایک ٹیون نہیں بنا کے لائے, 3-4 ٹیون بنائی. انہوں نے باجے پہ سنایا, ایک گانے کی 3-4 ٹیون. اس غزل کی جو غزل دی تھی انہوں نے, تو کہنے لگے, سلو بھائی کہنے لگے کہ میرے صاحب یہ بزمی صاحب یہ تو ساری اچھی ہیں, میں کیسے چوز کروں, آپ بتائیں آپ کو کون سی اچھی لگتی ہے, آپ چوز کریں. انہوں نے ایک ٹیون چوز کر لی. نیکسٹ ڈے مہدی حسن صاحب کو بلایا, 3 دن وہ آتے رہے 4 بجے روز ریہرسل کرنے. زبردست. 3 دن ریہرسل کی, چوتھے دن ریکارڈنگ تھی. ریکارڈنگ پہ گئے, ریکارڈنگ سے پہلے سارا وہ جو اے بیچ بی بیچ ہوتے تھے اس زمانے میں, سب کی وائلنس بیٹھے ہوئے ہیں, پیانو بیٹھا ہوا ہے. اس زمانے میں یہ انگریزی ساز نہیں تھے, آلموسٹ ستار والا ہے, سرنگی والا ہے, یہ سب ڈھولک والے ہیں, ردم والے ہیں, سب کی ریہرسل. اب سب اکٹھے بجاتے تھے اور مہدی حسن صاحب گاتے تھے. اگر مہدی حسن صاحب بھول گئے تو پھر نئے سرے سے شروع ہوا. اگر کوئی وائلن کسی نے غلط بجا دیا تو اندر سے ریکارڈسٹ زیڈ بیگ صاحب نے بولا کہ تم بے سرا وائلن ہے, وائلن سر میں لو. یہ چیز ہوتی تھی. اور وہ غزل تھی رنجیش سے دلی دکھانا. اچھا جی ایک سوال میں نے اور آج کا, اس کے بعد آپ اپنی بات کیجئے, اور آج کا فرق دیکھ لیں کہ اس دن میں نے ایک بابا جی کو, پرانے سے شاید وائلنسٹ تھے یا کچھ تھے, انہوں نے پوچھا بابا جی اپنا پرانے سنگراں چ اور نویں سنگراں دا کی فرق ہے؟ کہندا بیٹا نویں ہسپتال بنا رہے نے, پرانے ہسپتال چ پئے نے. چلے آپ کے اسپتال ان کے کام آ جائیں گے. میں نے اشرف صاحب سے سوال مہدی حسن میں ہمیشہ پوچھتا ہوں, وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ بھٹی صاحب کے آفس میں بیٹھے تھے ہم, وہ کہنے لگے جی دھن تو ہم بنا کے دے دیتے تھے مگر خان صاحب جو گاتے تھے وہ کچھ اور ہوتا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے اسٹریسز پوزز اپنے تھے, ان کا لہجہ اپنا تھا. مہدی حسن صاحب کا جب وہ گاتے تھے, جو اسٹریس کرتے تھے, ٹیون تو وہ وہی گاتے تھے جو کمپوزر نے بنائی, لیکن وہ اپنا جو ان کا اسٹریس کرنا,
لفظ کی ادائیگی. ایکچولی سنگر کیا ہوتا ہے؟ لفظ کی ادائیگی. آپ کو لفظ سمجھ آ رہا ہو. آپ یہ نہیں کہ آپ گا دیں اور لفظ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہے. اور آپ یہ بڑے سنگرز جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں ان سب کے لفظ آپ کو کلیئرٹی میں سمجھ اور سچے ہوں گے. دیکھیں سریلے بہت لوگ مل جاتے ہیں ایک سے ایک. سچے بڑے لوگ جو ہیں وہ سریلے ہونے کے ساتھ ساتھ سچے ہوتے ہیں. وہ بات کریں گے تو لگے گا سچ بول رہا ہے. جس طرح کے ایک منجھا ہوا پالیٹیشین جھوٹ بھی بولتا ہے تو لگتا ہے نا سبحان اللہ سچ بول رہا ہے, اور اس کے اوپر وہ بڑا آگے نکل جاتا ہے. اب نہیں لگتا ویسے. نہیں اب چونکہ بار بار ابھی تو ایکسٹینشن پہ لگے ہوئے نا. اب سچ بولے تو ہم پہنچ کے رہ جاتے ہیں. صحیح بات. ابھی تو اسی طرح بڑا سنگر جو ہے وہ سریلا ہونے کے ساتھ ساتھ سچا ہوتا ہے کہ یہ جو گا رہا ہے نا آپ کے واقعی آپ کے دل سے وہ لگے گا کہ یار ایک پھول کا ذکر کر رہا تھا, وہ پھول آپ کی آنکھوں کے سامنے اور اس کی خوشبو آپ کو محسوس ہونے لگے گی. اچھا ایک اور بات مجھے بڑی, آپ نے ابھی آف ایئر یا وقفے میں کہا تھا کہ آپ نے منور ظریف صاحب کو اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا, ان کے بارے میں کچھ خاص بتائیں. میں وہی بتاتا ہوں کہ انہوں نے جوڑی بنا لی تھی اپنی, رنگیلا صاحب نے اور منور صاحب نے. ابھی یہ اتنے ہٹ نہیں ہوئے تھے لیکن ان کی کامیڈی فلم کے پیرل چلنا شروع ہو گئی تھی. اکمل صاحب کی فلم ہے تو اس میں وہ پیرل کامیڈی چل رہی ہے. اور لیکن وہ کامیڈی کیا تھی کہ یہ ایک سچویشن ضرور ہوا کرتی تھی لیکن یہ اپنا خود بناتے. رنگیلا صاحب نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھوڑا کھلوانا شروع کر دیا, اپنے آپ کو برا کھلوانا شروع کر دیا. منور صاحب نے کیا کیا, انہوں نے ایکسٹمپور اپنے آپ کو بہت شارپ بنا دیا. اپنی جو ان کی ادائیگی تھی ڈائلاگس کی بہت شارپ ہوتی تھی, جہاں دیدہ آدمی ہٹ کر بھی بولتے تھے. آف کورس ایکسٹینشن ہوتی تھی اس میں, ایڈیشن ڈیلیشن. دیکھیں کامیڈی کریٹ ہی نہیں ہو سکتی اگر آپ ایڈیشن نہیں کرتے یا ڈیلیشن نہیں ہوتی, کیونکہ رائٹر تو ایک سمپل فکرہ لکھ دیتا ہے, اس میں کامیڈی ہوتی ہے. ہیر والی وہ ہیر والی نا, وہ ڈائلاگ کچھ اور تھا کہ جی وہ ہیر بھاگ گئی. وہ شادی ہوتی ہے نا سیدے کھیڑے سے, تو ہیر جو بھاگتی ہے تو وہ اس کی بہن کو بھی ساتھ لے جاتی ہے, سیتی کو. تو سیتی کو لے جاتی ہے تو وہ بھاگے آتا ہے. ڈائلاگ یہ تھا کہ ہیر بھاگ گئی ہے ابا جی, تو کہنا ابا جی ہیر بھی گئی تو ہم شیر بھی گئی. ہیر بھی گئی جب شمشیر بھی چلی گئی. تو یہ اس قسم کی جو باتیں وہاں رنگیلا صاحب کا اس میں بڑا اچھا تھا. رانجھا میں وہ کہتا بھی تم اکھر رکھنی ہے رانجھا تھے. اچھا ایز اے ڈائریکٹر اگر آپ ریٹ کریں, اتنے گریٹس تھے, ننا تھے, علی اجاز بھی آپ ان کو غالباً انٹروڈیوس کرنے والوں میں تھے, آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں لوگوں کو؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی پہ انگلی رکھ سکتے ہیں دیور آل ایک دوسرے کو سرپاس کرنے والے تھے؟ دیکھیں کوئی اپنی اپنی جگہ سارے لیجنڈ تھے اپنی اپنی. میں اگر آپ نظر صاحب کو لیں تو کبھی آپ ان کو فراموش نہیں کر سکتے. پائنیئرز میں سے نظر مرغوم اتنے بڑے کامیڈین تھے, پہلے کامیڈین ہی وہ تھے پاکستان کے. ان کے ساتھ پھر آگے ملے ظریف صاحب, پھر ان کی ایک جوڑی بنی تھی. پہلے ظریف صاحب, بڑے ظریف صاحب, منور صاحب کے جو بھائی تھے بڑے, جی جی بالکل, وہ پھر لہری صاحب کی آمد ہوئی. وہ ایک عجیب وہ ان کا اپنا ایک سٹائل تھا. پھر اس میں ایک دور آتا ہے آصف جاہ صاحب کا. آصف جاہ صاحب وہی میں تم کہنا تم مندہ کیوں نہیں ایک ہی کہنا پہ ہے, ان کا یہ سٹائل تھا اپنا. وہ الگ ایک سٹائل لے کے. ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی ہے. آج ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, پیشن نہیں ہے, پیشن نہیں ہے, پیسہ آ گیا ہے ہر طرف. میں بتاؤں آپ کو آج کا ایکٹر پتہ کیا کہتا ہے, کتنے گھنٹے چاہیے تو کتنے پیسے دیں گے. گھنٹوں کے حساب سے پیسے لیتے ہیں, دنوں کے حساب سے پیسے لیتے ہیں. پہلے ایکٹر, مجھے یاد ہے میں ایک فلم بنا رہا تھا ایز ڈائریکٹر, میری نئی فلم تھی. ندیم صاحب کو میں نے لیا ہوا تھا. ندیم صاحب بڑے زبردست انسان بھی, ایکٹر بھی, اور اپنے کام میں بہت ہی انوالو ہو کے کرنا. تو مجھے 6 ڈیٹس چاہیے تھی, 6 دن چاہیے تھے ان کے. تو میں گیا, میں نے 6 دن, تو کل آنا میری طرف, میں تمہیں ڈیٹس بتا دوں گا. میں گھر گیا ان کے, تو انہوں نے 12 ڈیٹس لکھ کے رکھی تھی. مجھے 6 چاہیے تھی. میں نے کہا مجھے تو 6 چاہیے. بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں بیمار ہو سکتا ہوں, تمہیں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, کچھ بھی. تو یہ پروفیشنلزم نہ کہیں, میرے خیال میں اچھائی تھی. ہاں یہ ندیم صاحب کو بتاتا ہوں. محمد علی صاحب کا سن لیں, یہ رنجش سے دلی دکھانے کے لیے جب غزل مکمل ہوئی تو شوٹنگ تھی, تو علی بھائی نے غزل سنی وہیں آگے ریکارڈنگ پہ. کہنے لگے سلو میں تو نہیں کروں گا شوٹنگ. کہنے علی بھائی میرے پاس ڈیٹس نہیں ہے آپ کی. کہنے لگے میں ڈیٹس کا میں کر لوں گا. انہوں نے کسی کو بولا ڈیٹس, شوٹنگ کیوں نہیں کی. 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد وہ آئے, شیپ بڑا ہوا ہے. سیڈنس ان کے باڈی لینگویج, ان کا فیس, ہر چیز سنکرونائز ہو رہی ہے. جب وہ جا کے اچھا لگتا تھا.
اچھا آپ کو شامل کرتے ہیں, آپ بھی کوئی شیپ بڑھا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں 14 اگست کے لیے؟ یہ میں پوچھنے لگی کیا سیاسی چارج لانے والے ہیں 14 اگست کو آزادی مارچ ہے, ہم تو انشاءاللہ بابو بن کے جائیں گے, تیار ہو کے جائیں گے. ایک تبدیلی کا سفر ہے, ایک نیا سفر ہے, ہم خدا نخواستہ سوگ منانے تھوڑا جا رہے ہیں. حکومت کو کیا وہ تو شیپ تو دوسرے لوگ بڑھائیں, ہمیں بڑھانے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو شیپ کر کے جائیں گے. ایک سوال آپ سے یہ ہے, آپ ٹھیک ہے آپ کا بڑا جائز مطالبہ ہے یہ ڈبے وغیرہ گن لیں, مگر ایک تاثر یہ ہے کہ لوگ آگے کی سوچ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہماری روٹی کے بارے میں بتاؤ, بجلی کیسے ٹھیک کرو گے, آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ڈبے گنو, وہ بھی ضروری ہے. بیسک چینج لے کے آ رہے ہیں نا, کہ بیسک چینج آئے گا تو لوگ جو برننگ ایشوز ہیں اس پہ کہتے ہیں ریٹیسنٹ ہے, تھوڑے خاموش ہے آپ کی لیڈرشپ. میں پتہ عرض کروں کہ میں نے پہلے دن ہی جب میں سپریم کورٹ میں گیا تھا نا ریگنگ کے خلاف, تو میں نے ایک بات کی تھی میڈیا کے سامنے کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ٹھیک ہے, اتنے میسو لیول پہ جو ریگنگ ہوئی ہے نا, اللہ کی بھی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ہم کچھ بھی کر لیں, ڈیولپمنٹس مالک نہیں کرنی ہے ساری. جو ڈبہ کھولتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کے اندر سے یا ردی نکلتی ہے یا پرانے ٹماٹر نکلتے ہیں. ووٹ کسی کا ابھی تک کوئی نہیں نکلا, کوئی بھی آپ کھولیں. دیکھیں میں کسی این اے کی بھی بات کر لیں, گزارش پتہ کیا ہے, گزارش یہ ہے کہ میں چھوٹی موٹی ریگنگ کو ریگنگ مانتا ہی نہیں. وہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی آپ الیکشن کرائیں گے نا, 4 میرے سپورٹر بھی شاید ووٹ ڈال لیں گے, کچھ 10 آپ کے بھی ڈال لیں گے, وہ آپ 5000 6000, میں اپنے احسن اقبال کو 10 12 15,000 ووٹ معاف کیے میں نے اپنے حلقے میں. اس سے زیادہ 20,000 30,000 40,000 وہ زیادتی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ میسو لیول پہ پولیس ساتھ ہو اور مار مار کے کارکنان کے بازو توڑے جائیں, ان کو ڈی موٹیویٹ. اب میں آپ کو مثال دوں, برطانیہ سے ایک لوگ آئے, فیملی آئی ہوئی ووٹ ڈالنے کے لیے. وہ کوئی 8-10 فیملی کے افراد پہنچے جی, نارووال اپنا گاؤں تھا ان کا, ووٹ ڈالنے کے لیے 10 12 20 ان کے گھر کے لوگ تھے, جھنڈے اٹھا کے نا بڑے ڈھول ڈمکے کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے. اس گاؤں میں پی ٹی آئی کے کل ووٹ 4 یا 5 نکلے. مجھے بتائیں, وہ لوگ پیٹ رہے تھے باقاعدہ کہ ابرار بھائی ہم ٹکٹ خرچ کے لندن سے آئے ہیں یہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے. اب مجھے بتائیں, یہ لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے. جب ایک بار اس کا اس طرح ہوگا, آئندہ لوگ ووٹ ڈالنے میں پھر انٹرسٹ ہی نہیں لیں گے. تو ہم چاہتے ہیں پہلے اس کو ایک دفعہ سیٹل کیا جائے, باقاعدہ اس کے اوپر نظام کو بہتر بنایا جائے. ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ابرار سے گانے بھی سنیں گے اور سید نور صاحب سے فلم انڈسٹری کی اور بھی باتیں کریں گے. ٹیک اے بریک. عید کی خوشیوں کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید. میرے کانوں میں بڑی زور کی یہ فرمائش آ رہی کہ ابرار آپ جب تک کچھ سنائیں گے ہم کوئی بات نہیں کریں گے. نہیں, سنانا چاہیے. دیکھیں یہ خوشی کا موقع ہے. آپ وہ پنچر والی کیا بات ہے, وہ سنائیں. اب آپ کو بھی پتہ چل گئی. میں تو سوچ رہا تھا کہ کچھ نہیں وہ ذرا ہو جائے. میں سوچ رہا تھا کہ شو بزنس تک نہیں پہنچی ہے. نہیں, شو بزنس میں تو پہلے پہنچی, سب سے پہلے پہنچی. اور یہ اب عید کے موقع پہ میرے سے آپ پنچر والی چیز سننا چاہتے ہیں, تو اب آپ کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں, ورنہ سیٹھی صاحب نہ مائنڈ کر جائیں. نہیں, وہ براڈ مائنڈیڈ آدمی ہے. وہ تو ہے, براڈ کیریکٹر کے بھی ہیں. اچھا, وہ کچھ اس طرح تھا کہ میں نے ایک چیز بنائی تھی. اللہ کے کرم سے آئیں گے, خدمت کی سیاست لائیں گے, اور ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے, اور راج کرے گی خلق خدا, سب جھومیں گے سب گائیں گے. آ گئی جے پی ٹی آئی, چھا گئی جے پی ٹی آئی, آ گئی جے پی ٹی آئی, پی ٹی آئی چھا گئی جے پی ٹی آئی. اکڑ بکڑ بمبے پو 751 302, کیڑا کیس جیڑا تیرے تے نہیں, جج تیرا یار ہے, وکیل تیرا یار ہے, تیرے کہن تے سب کرن نو تیار ہے. جالی کم کرا دیتے نی, جتے لوگ ہرا دیتے نی, جتھے کل تعداد سی 500 700 ووٹ پوا دیتے نی. 35 پنچر لا دے, جد آرڈر ہویا گنتی بیلٹ بوری دا,
تے نکل جائے گا سارا نخرا گوری دا زخماں تے لاواں گے ٹینچر کھول دیاں گے سارے پنچر آئے گی چل پیٹی تھینک یو. زبردست زبردست بہت زبردست. نور صاحب آپ پی ٹی آئی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے, پی ٹی آئی جو کرنے جا رہی ہے, پی ٹی آئی کی وجہ سے سیاست میں بھونچال آیا ہوا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی ایک ہوپ ہے اور یہ صرف بوڑھوں کی نہیں, یہ جوانوں کی بھی ہوپ ہے. اور یہ فیوچر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں فیوچر. یہ نہیں کہ ابرار بیٹھے ہیں تو میں اس کی بات کروں. ہم نے شروع سے عمران صاحب کو سپورٹ کیا ہے آلویز, اور یقین ہے, ہمیں تو یقین ہے ہوپ کے ساتھ کہ تبدیلی ضرور ہے. نئے چہرے چاہیے عوام کو بھی. بالکل. میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میرے جیسے لوگوں کو نا شاید سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا, اس لیے کہ فنکار از لوڈ بائی ایوری ون, ساری پولیٹیکل پارٹی سے سب. اب ہم جیسے لوگوں کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ باخدا ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی تبدیلی آگے آئے گی. جس طرح کا سیاسی نظام چل رہا تھا اور سب مایوسی ہی تھی کہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا, کوئی فائدہ ہی نہیں. بے شمار لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالتے تھے, وہ ریلیونٹ ہی نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ طریقہ کار چل رہا تھا. پھر اندر سے دکھ بھی ہوتا تھا بے شمار لوگوں کو. خان صاحب کے کریکٹر کو دیکھا, پرکھا, پھر ایک خاص پاپولیرٹی اللہ نے ان کو عطا کی, تو باخدا لگا کہ تبدیلی شاید آ سکتی ہے. تو اس لیے ہمارے جیسے لوگوں نے سٹیپ ان کیا ہے, یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ شاید کچھ لوگ سوسائٹی کے نیچرلی اپنی اپنی پولیٹیکل افیلیشن ہوتی ہے مختلف پارٹیز کے ساتھ. تو میرا دل تو نہیں چاہا کہ پیپلز پارٹی کے جو میرے چاہنے والے لوگ ہیں میرے گانوں پہ ناچتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, مجھے پیار کرتے ہیں. اسی طرح کے نون لیگ میں تو بے شمار ہیں جو میرے سے پیار, میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں خدا کی قسم, اور بطور پاکستانی کرتا ہوں. اور صرف سیاست میں آنے کے لیے سیاست میں نہیں آیا, باخدا صرف تبدیلی کے لیے آیا. کچھ ملے نہ ملے مقصد وہ یہ ہم سب کا ہی ہے. اور بے شمار لوگ نون لیگ میں بھی ایسے ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ایسے ہیں جو ظاہرہ تبدیلی کے لیے سوچ رہے تھے. ابھی انہوں نے بھی ریوزٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ میں بھی نون لیگ کا ووٹر تھا. میں سمجھتا تھا کہ بہتر ہے, اس سے بہتر ہے. اب میں جب اس طرف آیا ہوں تو ظاہرہ میں نے کچھ سوچا ہوگا, اب بے شمار لوگ اور انہوں نے سوچا. الٹیمیٹلی مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان. ہماری نیت پاکستان کو درست کرنا ہے, کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا ہے. میں میاں صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, زرداری صاحب کو بہت اچھا سمجھتا ہوں, وہ بڑے اچھے انسان ہیں. ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا زرداری صاحب یہ آپ کو لوگ کیسے لگتا ہے جب آپ کو برے برے میسیجز چل رہے ہوتے ہیں آپ تک پہنچتے ہیں؟ ہی اسمائلڈ اینڈ ہی سیڈ ہاں ابرار میرے پاس ایک ایک میسج آتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیسا لگتا ہے وہ میسیجز پڑھ کے؟ تو کہنے لگے کہ یار میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہیں, میرے کھاتے کی جو اپنی نیکیاں جو وہ میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, میرے گناہ جھڑ رہے ہیں. تو مجھے ان کا جواب اتنا اچھا لگا, آئی واز امپریسڈ. دیکھو ہر بندے میں اچھی چیز, کس گناہ کی سزا میں مبتلا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ اب الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھنا ہے. تو میں مقصد کیا تھا بات کرنے کا, ان لیڈرز کے ساتھ کوئی میرا ذاتی کوئی کچھ نہیں ہے, صرف عوام کے لیے. آپ سے پولیٹیکل سوال پوچھیں. جی. سیاست ایک بہت بڑا کاروبار بن گئی, 6-7 کروڑ سے کم پہ الیکشن نہیں ہوتا, اور لیس دین 1% لوگ ہیں جو الیکشن لڑ سکتے ہیں. 99% لوگ جو ہیں وہ صرف ووٹ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں, اگر ان کو کرایہ مل جائے یا گاڑی مل جائے. یہ کیا سسٹم؟ یہ دیکھیں پی ٹی آئی نے یہی تو کیا ہے, اس نے ان لوگوں کو بھی الیکشن لڑوایا ہے جن کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی نے کیا, اور اس کا نتیجہ بھی کوئی بڑا اچھا نہیں نکلا. اس کا جواب آپ کو میں دوں گا, آپ بات کمپلیٹ. جی میری بات کمپلیٹ ہو گئی. میں نے ایک سمپل سا آپ کو جواب دے دیا, آنسر کر دیا کہ یہ پی ٹی آئی نے یہ رواج ڈالا ہے کہ وہ اس شخص کو بھی لے آیا جو پراپر, جس کے پاس ذرائع نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی بیکنگ نہیں ہے, نوجوان ہے, ابھی بھی تعلیم سے فارغ ہو کے آیا ہے. اور کے پی کے میں جو ان کے سی ایم ہیں بہت بڑے بزنس مین ہیں, بڑے بڑے ٹائکونز ان کے ساتھ, ٹائکونز ان کی پارٹی میں ہے. اچھا میں آپ کو اس کا جواب دے. دیکھیں اچھی بات یہ ہے ہمارے ساتھ ہر طرح کا بندہ ہے. ہمارے پاس ٹائکونز بھی ہیں, ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے اور وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. اعجاز چودھری پنجاب کا پریزیڈنٹ, اپنا گھر بھی نہیں ہے, پنجاب کا پریزیڈنٹ ہے. آن دا ادر ہینڈ شہباز شریف صاحب پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں, بڑے بھائی وزیر اعظم پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اس کے اپنی تو ہماری ایک ایسی پارٹی ہے جو بھی ویلکم. ابرار الحق سیکرٹری فارن افیئرز ہے, کوئی میں خان صاحب کا رشتہ دار نہیں ہوں, میں یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ تھا. جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا سر, بڑا $1 بلین کوشچن تھا. لیکن پی ٹی آئی کی پیرل آپ دیکھیں ایم کیو ایم بھی ہے, وہاں بھی جو سیاست. ایشو یہ ہے کہ جب آپ چلے جاتے ہیں اندر تو پھر آپ اس طبقے کا حصہ ہوتے ہیں
میں ذاتی طور پہ ایسے جانتا ہوں کہ ویگنوں پہ بیٹھے پھر کوئی جو ٹوکنزم ہے، آپ MNA بن گئے، اس کے بعد آپ کی کلاس بدل گئی، کھیل ختم ہو گیا. اور اب بات یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ اگر یہ دے بھی رہے ہیں ٹکٹ، اچھی بات، لیکن بنیادی طور پہ الیکشن جو ہے وہ غریب آدمی کا کھیل ہی نہیں رہا. اور اب یہ دیکھیں ادھر رکنا، ایک سیکنڈ رکنا، بہت ہی $1 ملین کوسچن ہے یہ، آپ لوگ بھی غور سے سن لیں. الیکشن غریب آدمی کا کھیل نہیں ہے، یہ $1 ملین لائن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. PTI کیا چاہتی ہے؟ PTI 14 کو کیوں جا رہی ہے کہ الیکشن ایک عام آدمی کا کھیل بھی بن جائے. اس میں اب یہ بننے نہیں دیتے کوئی اور. کیوں؟ ان کو پتا ہے پیسے کے ساتھ لڑیں گے تو ہماری اسٹرینتھ پیسہ ہے، ہم نے کمایا ہوا 100-150 ارب روپیہ میرے پاس ہے. تو میں دیکھتا ہوں میں سمپل میجورٹی کے لیے میں 52-55 سیٹیں میں کیسے نہیں لے لیتا اور میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. 100-150 ارب اور پہلے ٹھیکے سے نکل جاتا ہے 100-150 ارب روپیہ. یہ بڑے لیول کی گیم سمجھے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ایک عام آدمی بھی الیکشن لڑے. اب وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ کرا دیں، نہ آپ نے RO کو پیسے دینے ہیں، نہ آپ نے پریزائڈنگ افسرز کو پیسے دینے ہیں، نہ آپ نے پولیس کو پیسے دینے ہیں، نہ آپ نے کروڑوں اربوں کے بینرز لگانے ہیں. آپ کے سارے پیسے بچ گئے اور وہ الیکٹرانک ووٹنگز 9 ارب روپے لگتا ہے صرف ایک بار. جبکہ اس وقت ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گٹر کے ڈھکنے چوری ہونے سے بچانے کے لیے 5 ارب روپے کا پیکج بنایا، ان کے اندر سم میں ڈال رہے ہیں. تو اگر 9 ارب لگا کے جو ہم ریلیکٹنٹ ہیں کرنے کے لیے، اگر ہم ووٹ چوری ہونے سے بچا لیں تو وہ کتنا بڑا کام ہے. گٹر کے ڈھکنے سے زیادہ اہمیت ہمارے ووٹ کی ہونی چاہیے ایک مہذب دنیا کے اندر ہوتی ہے. اچھا یہ ہم دیکھیں گے. دیکھیں میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اسی جھگڑے میں پڑے ہوئے الیکشن کے، وہ جیت جائے، وہ یہ ہو جائے. کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ ملک کا جو امیج ہے، ملک کی جو شکل ہے، وہ دنیا کو کیسے دکھائیں. آپ کیسے دکھائیں؟ آپ کے ٹاک شو کوئی دنیا میں کہیں نہیں چلتے، کوئی نہیں دیکھتا. اس کا بیسٹ جو طریقہ ہے، یہ نہیں کہ میں فلم کا آدمی ہوں، میں بات کر رہا ہوں، آپ کے یہ TV ڈرامے باہر نہیں دیکھے جاتے. آپ کو اپنے پاکستان کا سافٹ امیج دکھانے کے لیے فلمز بنانی چاہیے جو فیسٹیولز میں چلیں، جو دنیا میں چلیں، اور دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے. یہاں آپ ہر بندے کی کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر عورت جو ہے وہ گھر میں قید کر دی گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. فلم انڈسٹری کے لیے آج تک کسی گورنمنٹ نے کام کچھ نہیں کیا. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، انڈیا میں شاید یہ انڈسٹری ہے نا، اس کو وہاں لوننگ ہوتی ہے. انڈیا کی سب سے بڑی انڈسٹری فلم ہے. جتنا وہ ریونیو اکٹھا کرتی ہے اور جتنا انہوں نے انڈیا کو کریڈٹ دیا ہے، بنایا ہے، کریڈیبل انڈیا کہا جاتا ہے، کسی وجہ سے فلم کی وجہ سے. فلم چلی ہیں، دنیا نے دیکھا ہے. اب دنیا جہان کے لوگ انڈیا میں آ کے کام کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے ایکٹر دنیا میں کام کر رہے ہیں، اور وہ ہالی ووڈ چھوڑ کے وہاں آ گئے ہندوستان میں. آپ یہ دیکھیں وہ کس طرح آ گئے کہ انڈین گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کیا، بہت سپورٹ کیا. ان کو سینما بنانے کے لیے پلاٹس دیے، ایگزمپٹ کر دیا 5 ایئرس کے لیے، کوئی ٹیکس نہیں آپ پہ، بنائیں سینما، ملٹی پلیکسز بنے. وہ بزنس بڑھ گیا، ہر چیز بڑھ گئی. اور پھر یہ فلمز ان کی دنیا جہان میں اب چلنا شروع ہوئی ہے، پیرلل ہالی ووڈ کے پیرلل چلنا شروع ہو گئی ہیں. اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جائیں لے جائیں فلمیں. یہاں تو ہم اپنی فلم باہر سے ڈیولپ پرنٹ کرا کے آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ یا وہاں ہمیں اپنی فلم نہیں اندر لے جا سکتے. اپنی فلم کے لیے ہمیں کسٹم ڈیوٹی پے کرنی ہے. موجودہ پرائم منسٹر صاحب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے انٹرٹینمنٹ کے بڑے شوقین ہیں، موویز کے، سنا تو یہی ہے، میوزک کے. لیکن آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع اپنے مطالبات. نہیں، ہم تو کب سے مطالبات لیے ہوئے فائٹ کر رہے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب نے پچھلے 6 مہینے پہلے ایک کمیٹی بنائی تھی، ریوائول آف پاکستانی سینما. میں ابھی اس میں ممبر تھا. 3-4 میٹنگز ہوئی، اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے بعد بند ہے، کچھ نہیں. یہ صرف ڈھکوسلے ہیں. ایک گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب کے دور میں، جب نیفڈیک بنا تھا، جب انہوں نے نیفڈیک بنا کے دنیا جہان سے ہمارے رابطے کروائے، فنڈنگ دی کہ آپ فلمز بنائیں. 4-5-6 فلمز بنی. اس کے بعد ان کا دور ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد وہ نیفڈیک جو سینماز بنائے تھے اسلام آباد میں، وہ 2 ہی سینما تھے، وہ بند ہو گئے سینما. آج اسلام آباد میں کوئی سینما ہی نہیں. آپ یہ دیکھیے، تو پیپلز پارٹی نے وہ کام کیا تھا، لیکن بعد میں گورنمنٹ آئی، انہوں نے بیچ دیا. نہیں بیچ دیا، وہ ایسٹ ہی بیچ دیے سارے. اور وہ فلم انڈسٹری کا حق تھا. جو بھی بات کر رہی تھی، مثلا ہم نے دیکھا، ہم جو فلم سے دور ہوئے، کہ جب ہم ایک کیریکٹر دیکھتے ہیں وہ عجیب اب نارمل حرکتیں کرتے ہوئے ہمیں کیریکٹر نظر آتے ہیں. جس طرح فردوس جمال ہمارے پروگرام میں آ کے بتا رہے تھے کہ کیسے وہ جواب دیتے ہیں نارمل. تو یہ جو ٹرینڈ آیا، اس نے
دیکھ بھگا دیا لوگوں کو. میں بتاؤں آپ کو، فردوس جمال صاحب ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے بھی ایسی فلموں میں کام کیا اور اسی قسم کے کردار کیے ہیں. کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے. میں بتاؤں، میں نے تو آپ کی ایسی کوئی فلم دیکھی جس میں بڑا ایک ایب نارمل کیریکٹر لگ رہا ہوں، اس لیے میں نے نہیں بنائی. لیکن جن لوگوں نے بنائی ان فلموں کو لوگوں نے دیکھا. جب تک لوگ وہ فلمیں دیکھتے رہے وہی فلمیں بنی ہیں. اگر لوگ فلم نہ دیکھتے ہوتے تو وہ کیسے فلمیں بنتی؟ دیکھنے والے تھے، ہم لوگ نہیں دیکھتے تھے. اب نارمل کریکٹر سے آپ کی ایک بڑی دیکھیں نا، اب ایک مجھے لگتا ہے باتیں کر کر کے بھوک لگ گئی ہے، بریک بھی لے لیتے ہیں. وہ جو کلاشنکوف والا یا وہ اس طرح وہ جیسے بولتے ہیں. بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں. آپ بریک پر جائیے، کچھ کھائیے پیئے، ہمیں بھی بریک دیجیے، ہم بھی اپنے مہمانوں کو کچھ سرو کرتے ہیں. ٹیک اے بریک. ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ جی، ایک سوال، بڑا بنیادی سا سوال جو میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ شاید ہماری فلم انڈسٹری اس وجہ سے بھی آگے نہیں بڑھ سکی کہ جس طرح ابھی ہمارے ڈراماز میں ایجوکیٹڈ لڑکیاں آ رہی ہیں، پڑھے لکھے لڑکے آ رہے ہیں، ایک نوجوان نسل آ رہی ہے پڑھی لکھی. موویز میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ پڑھے لکھے لوگ رہے ہیں نہیں، اس طرح سے نہیں. اپنی جتنی ینگ جنریشن موٹیویٹڈ آپ ڈراماز میں دیکھیں، موویز میں تو نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو، موویز کے لیے ہمیشہ سے ایک بیریئر رہا ہے کہ یہاں ڈانس ہوتا ہے، لڑکی ناچتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو میں مانتا ہوں اس بات سے کہ کچھ ہیروئن جو ہیں وہ وہاں سے آئیں، بازار سے آئیں، لیکن انہوں نے اپنا نام بنایا فن میں اور سارا. اسی طرح آپ کہتی نا کہ کوئی لڑکی کیوں نہیں آتی، تو ایک اسی طرح کا شو تھا جیسے آپ نے سوال کیا. وہاں ایک ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی آپ کیا فلمیں بناتے ہیں، کہاں لڑکی ہیں آپ کی. وہاں سے اٹھا کے لیتے ہیں، نہ ان کو بولنا ہوتا ہے، نہ ان کو کچھ کرنا ہوتا ہے. گندی لڑکیاں ہوتی ہیں، ہاں جی، تھرڈ کلاس قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں. پڑھی لکھی لڑکیاں نہ ہیں. میں نے کہا بالکل صحیح کہا، یہ ہماری مجبوری رہی ہے. لیکن اب میں نے سوچا کہ میں پڑھی لکھی لڑکی لاؤں گا اور وہ آپ کی بیٹی ہے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے تھی، واٹ یو سے، کیا کہا آپ نے، میری بیٹی فلم میں کام کرے گی؟ میں نے کہا پھر کیسے آئے گی لڑکی؟ تو بات یہ ہے کہ کرٹیسائز سب کرتے ہیں، اسٹیپ ان کو نہیں کرتا. آگے کوئی نہیں آتا. آگے کرے نا، کیوں نہیں چینج کرتے؟ آپ کرٹیسائز کرتے. لیکن اگر بولڈ فلموں کی وجہ سے نہیں آنے دیتے، کیریکٹر کی وجہ، ہمارے تو ڈرامے اتنے بولڈ بن رہے ہیں آج کل کہ فیملیز کے ساتھ آپ بیٹھ کے نہیں. فلم ہمیشہ سے لوگوں مردوں کے لیے ایسا رہا ہے. یعنی سدھیر صاحب آئے ہیں، لالا سدھیر، انہوں نے اپنا نام چینج کر لیا کہ میں پٹھان ہوں، کوئی بتایا نا کہ میں فلم میں کام کروں. تو یہ ایک زمانے سے ایک ریپوٹیشن آتی رہی ہے کہ فلم اچھا کام نہیں ہے، اور ہمارے ریلیجن کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے. لیکن اب آ کے فلم کی ایک اہمیت بنی ہے جیسے دنیا میں. اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوا ہے، لوگوں نے فلم پڑھنا شروع کی ہے. جی یہ بتائیں کہ ہم نے کامیڈینس کی بات کی، مگر بڑے بڑے اسٹار واٹ تھے، آغا تالش تھے، علاؤالدین تھے، یہ یہ بھی لیجنڈز تھے. تو یہ بھی تو ہمیں لگتا ہے نا ڈس اپیئر. اور پھر ابھی جب آپ بات کر رہے تھے شاعری میں بھی بندہ، یہ سارا ایک دم سے کیا ہوا کہ نہ شاعری میں بندہ رہا، نہ ایکٹنگ میں رہا، نہ میوزک میں. اس طرح سیاست میں تو چلیں پھر بھی عمران خان ہے ہمارے پاس. سر مشین آ گئی ہے. آپ مجھے بتائیں مارلن برانڈو آیا ہالی ووڈ میں؟ مارلن برانڈو آیا، اس کے بعد گیگی پیک آیا، اینتھونی کیون آیا. مشین آ گئی ہے. مشین کے سامنے آپ پردے کے سامنے فلم بناتے ہیں، روبوٹس کے ساتھ فلم بناتے ہیں. فلم ایک حیران کر دینے والا میڈیم ہے، اور آپ دنیا میں جو فلم بنی وہ حیران کر رہی ہے. یہ ہمارا جو گجر ہے یہ بھی حیران کرتا تھا ان عوام کو، اس عوام کو جب وہ بولتا تھا اوئے کر کے، تو وہ لوگ حیران رہتے تھے کیسے بول رہا ہے. فلم کا میڈیم ہے، لارجر دین لائف ہے نا جی. آج یہ جو روبوٹس پہ فلم بن رہی ہے، ٹرانسفارمر جو بن رہی ہے، مہنگی ترین فلم سے. وہ گجر جو تھا نا، وہ فلم دیکھنے جاتے تھے لوگ پہلے گجر کو دیکھنے کے لیے. ابھی تو ہمیں لائیو گجر نظر آ رہا ہوتا ہے گلو بٹ کی صورت میں لوگوں کو. اللہ تو وہ لوگ فلم سینما میں دیکھنے کیا نے بھی تو بڑا سخت بیان دے دیا. وہ بھی کہتے ہیں جناب ہم پھانسی لگا دیں گے، اور آج پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ورکرز کو کسی نے اشارہ کیا خود اس کا بدلہ لیں. یہ بھی مجھے لگا ہے جیسے کچھ وہ دیکھیں کیا کریں. آپ کیا کریں، ہمیں اگر اس طرح کی دھمکیاں یہ لوگ دیں گے کہ ہم بھی پھر نکال دیں گے. اور ہمیں تو پتہ ہے 400 گن مین ہر علاقے میں بیٹھے ہوئے، لیکن ہم ڈرنے والے تو نہیں ہیں نا کسی سے بھی. بات یہ ہے کہ یہ جو نظریہ گلو بٹ والے لوگ ہیں نا، انفارچونیٹلی انہوں نے میڈیا کے اوپر اتنا تہلکہ مچایا ہوا کہ فلمز کی ویلیو کم ہو گئی ہے. ان کو لائیو فلم دیکھنے کو مل رہی ہے، ان کو لائیو ادھر سارا ٹیلنٹ، اور وہ پھر وہ ایک فکشن کے پیچھے کیوں جائیں گے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ دیکھنے کے لیے بےچارے پیسے خرچتے تھے. ابھی تو وہ مفت دیکھ رہے ہوتے ہیں لائیو. تو یہ بھی ایک. اور دوسری میں یہ چیز سمجھوں گا کہ
کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا کریٹو، جس کو کہتا ہے فیمن آف کریٹیوٹی، مجھے یہ لگتا ہے، اور میں اپنے آپ کو بھی اس سے باہر نہیں سمجھتا ہوں، انکلوڈنگ آپ کی جو آپ تصویر بنانا ایک فن ہے، اس کو لے لیں، موسیقی کرنا، شاعری لکھنا، فلم بنا، ساری اصناف جو ہیں ان کے اندر دیر از اے فیمن آف کریٹیوٹی کہ ہمیں کوئی سپر ہٹ چیز نظر ہی نہیں آ رہی. دیکھیں ہمارے گلے یوز ہوئے انڈیا میں، راحت فتح علی خان گیا اور ہمارے دوست گئے اور بڑا نام کمایا، لیکن وہی لوگ جب ادھر آ کے واپس کوئی اپنی البم نکالتے ہیں، مجھے بتائیں اس میں دم کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی لیٹسٹ راحت کی البم آئی ہے، آپ کے سامنے اور میرے سامنے ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن جو وہاں سے آتی تھی. سو دیر از اے کریٹیوٹی کا کوئی ایشو ہے اس میں. آپ ٹیررزم ایکسٹریمزم کو کہہ لیں. ایک یہ سوال آپ نے مجھے انسپائر کیا سوال کے لیے. سیاست میں سے نظریہ نکل گیا، اب آپ کی پارٹیز کو اور آپ کے گریڈس نکل گئے اور فن نکل گیا. شاہ جی یہ اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایسی جس طرح ایک درخت پہ وہ پیلی بوٹی کہتے ہیں نا آپ، جو تو سب کچھ پیشن نہیں ہے، چینج ہو گیا. اب ایک سائیکل تھا ایک 60 سال میں، وہ کمپلیٹ ہو گیا سرکل. اب ایک نیا سرکل شروع ہوا ہے. شاہ جی ریوائول نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ریوائول ہو گیا ہے. ابھی بچے فلمز بنا رہے ہیں، جنہوں نے فلم پڑھی ہے، جن کو آپ ایجوکیٹڈ بولتے ہیں. ہاں بلال نے بڑی اچھی فلم بنائی ہے وہ، اور آگے بھی بنا رہا ہے. اس طرح اسامہ ہے، وہ بہت اچھی فلم بنا رہا ہے. زندہ بھاگ بچوں نے بڑی اچھی فلم بنائی ہے. ابھی قطار میں فلمیں ہیں جو ابھی آنے والی ہیں. ابھی یہ جو سلطنت فلم ہے، سلطنت فلم جو ابھی ہٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ، یہ بخاری، فیصل بخاری ہمارا بچہ ہے، اس نے بنائی ہے، بہت اچھی محنت سے بنائی ہے. پوری بینکاک پہ شوٹنگ ہوئی ہے، کہاں کہاں شوٹنگ نہیں ہوئی. اتنے ایکسٹراز یوز ہوئے ہیں، بھاری پروڈکشن ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ کوئی بڑی فلم. اچھا شاہ جی آپ کے دور میں ایک کام تھا، مثلا حبیب جالب لکھ رہے تھے. اچھا جو لکھنے والا تھا اور کہانی لکھنے والا تھا وہ عام آدمی کی بات کرتا تھا، آپ عام آدمی کو دکھاتے تھے. اب اشرافیہ فلم بناتی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں اس میں ہوتی ہیں، شاید لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ آپ 1% کو لے کے نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ ریلیٹ کرتے ہیں گجر مارکا فلم سے. یہ میں بتا دوں آپ کی زیادہ فلم گور جو تھے وہ گجر مارکا فلم میں دیکھتے تھے. ایک فلم رانجھا بھی تو دیکھتے تھے، سب دیکھتے تھے. وہ کیا ہے ڈاکٹر ووٹی دا دیکھتے تھے جس میں گجر نہیں تھا، اور وہ کلاسکس تھی، گنڈاسے نہیں تھے. جی ہاں. لیکن سید صاحب ایک چیز میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. یہ تو گپ شپ ہم لگاتے رہتے ہیں فلموں کی. فلم کا جو ویژن ہے، دیکھیں فلم صرف یہ میڈیم نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے. دس از اونلی ون ایسپیکٹ. فلم جو ہے وہ آپ کے اندر پیٹریوٹک جذبہ سامنے لے کر آتی ہے. آپ کی سوسائٹی کے لیے اس کو آپس میں جوڑنے کا ایک پیغام ہوتا ہے. آپ کے اندر ڈفرینٹ نارمز جو آپ کے معاشرے کے اندر ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب ہم انڈیا کی فلم دیکھتے ہیں، ہمیں ان کی جو جہاں تک مجھے علم ہے کہ ان کی فلم انڈسٹریز سے ریلیٹڈ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے رولز ہیں کہ آپ نے اتنے % ریلیجس ایلیمنٹ کو بیچ میں ضرور ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ایک اسٹیٹ ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک سیکولر اسٹیٹ اپنے آپ کو کہتی ہے. پھر بھی وہ ریلیجن کے اتنے پارٹ کو تاکہ لوگ بھول نہ جائیں، اس کو ایک یونیفائنگ فیکٹر وہ سمجھتے ہیں. دوسرا آپ نے انڈیا کی بات کرنی ہے اتنی دیر کے لیے، اور کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ دکھانا ہے کہ ہمیں آپس میں وہ جوڑ کے رکھیں. اور بھی ایسے، اور پھر جو معاشرے کے اینگلز کو ڈفرینٹ کو اگر انہوں نے ایکسپوز کرنا ہے تو اس طریقے سے کہ ایک برا کریکٹر ہے تو اپنے نتیجے تک پہنچا. تو وہ چیزیں ہماری فلم میں کیا آج موجود ہیں، یا ہم نے صرف ایک انٹرٹینمنٹ اورینٹڈ سٹف بنا کے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے پھینک دیا ہے، جس کے ذریعے انفارچونیٹلی شاید ہماری یوتھ کے اوپر ایک منفی اثر ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس سے سبق آموز سٹاف اس کو دیکھنے کے لیے ملے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے. نئی جنریشن آگے آئے گی. نہیں ابرار، میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ جتنی بھی فلمز دیکھ رہے ہیں انڈین، سوائے فحاشی کے کیا ہے، نیوڈیٹی کے سوا کیا ہے، کہاں میسج ہے؟ کہیں کوئی کون سی اسٹوری؟ کمرشلزم ہے، کچھ نہیں ہے. وہ تو ہے ان کا، کچھ کوئی میسج نہیں ہے، کوئی اسٹوری نہیں ہے. یہی تو رونا ہے کہ یہ بےہودہ قسم کی، یا جس قسم کی دوستانہ فلم بن رہی ہے، جس قسم کی نو انٹری فلم بن رہی ہے، عجیب واحد آئٹم سانگز ہیں، 6 آئٹم سانگ ہیں. ہاں جی، منی بدنام ہوئی تو عجیب غریب. لیکن دیکھیں لوگ تو وہاں پسند کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ کچھ اور دکھائیں تو ہمارے یہاں لوگ نہ اس کو دیکھیں، پھر آپ اس کے مقابلے کی کوئی ایسی چیز لے کے آئیں کہ لوگ منی بدنام کو نہ دیکھیں. ہم نہیں دکھا سکتے، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم اتنا گند نہیں دکھا سکتے.
کچھ اچھا دکھا. لیکن ابھی جیسے وار آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. چلیے نا اگر ہم اس طرح کی اور چیزیں پروڈیوس کریں جس میں کوئی میسج آ بھی رہی ہیں, نہیں آ رہی ہے, دیکھیں 021 آ رہی ہے, 021 آ رہی ہے, وہ زیبا بختیار بات کو جو آپ نے کی ہے صرف گجر نہیں تھا. اب جو شروع کی فلمیں تھیں گریٹس تھی, جو منور ظریف کی تھی یا اکمل کی تھی, گجر نہیں تھا. گجر نہیں تھا, تب پینڈو آدمی تھا, کسان تھا, تب وہاں پہ پینڈو تھا. دیکھیں اس کو آپ نے سیاست سے بھی نکال دیا اور فلم سے بھی نکال دیا. تب وہ کسان تھا, وہاں ہم ڈالیں گے اس کو, سیاست میں بھی ڈالیں گے. کسان تھا, وہ بولتا تھا جگیردار کے خلاف. ہماری تب کی فلموں میں کسان جو تھا وہ جگیردار کے خلاف بولتا تھا. ایک کلاس کانٹینٹ تھا. اس کے بعد بدماشی کلچر شروع ہوا ہے, کلاشنکوف کلچر شروع ہوا ہے. یہ سوسائٹی سے شروع ہوا ہے نا جی, سوسائٹی کا ریفلیکشن دکھایا نا آپ نے اپنی فلم. کوئی ایسی تو نہیں دکھائی کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتے یہ چیز. اب گجر کو ایک نام دے دیا ہے, ایک باغی کو گجر کا نام دے دیا گیا ہے. اس کا پیریڈ اب گیا شاہ جی, اب ختم ہو گیا. دیکھیں یہ جیسے کسان کا پیریڈ ختم ہو گیا, جیسے اب اس قسم کی فلموں کا اب ایک نئی فلم, نیا ایرا شروع ہوا ہے جو نئے بچے آئے ہیں. تو آپ بھی غریب کی بات کریں فلم میں, اور آپ بھی سیاست میں غریب کی بات کریں تو ہم تو انہیں کے لیے تو بہت چاہ رہے برار شاہ صاحب آپ سے اور باتیں کریں, لیکن 1 گھنٹہ گزرا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہاں, لیکن اوپر سے میرے پروڈیوسر ہیں مبین, وہ بڑی زور کی فرمائش کر رہے ہیں تیرے رنگ رنگ برار سے جاتے ہوئے, ہم ضرور سننا چاہتے ہیں. رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا, رنگ رنگ تیرے رنگ, تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ, یہ رنگ رنگ مولا, رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ, ہر سو ہر جا, ہر سو ہر جا, تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ رنگ, یہ رنگ رنگ مولا, رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ. تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا, تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا, نا شکر کیا. تو نے اور دیا, دیتا ہی گیا, دیتا ہی گیا. منہ موڑ دیے دریاؤں کے, میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا, میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا. میری اگلی نظر ستاروں پر, پھر بھی میں تیرے سہاروں پر. تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ. میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں, تیرے جلوے میرے سنگ سنگ. تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ, تیرے رنگ رنگ. بہت بہت شکریہ ابرار آپ کا, بہت شکریہ شاہ جی. آپ کا وقت اور ہوتا تو مزید اور ڈھیر ساری ہم بیٹھ سکتے ہیں, کوئی اعتراض پروگرام کے بعد بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی نہ ہو گھر جانے کی, کہ آپ گھر جائیں اور عید منائیں جا کے. میں نے کچھ لوگوں کو بلایا ہوا ہے سلطنت دیکھنے کے لیے. اچھا وہ دیکھنے جانا. چلے ٹھیک ہے, آپ بھی اس شو کے بعد جا کے عید منائیں, ہم بھی جا کے عید مناتے ہیں. جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سب کو ہماری طرف سے عید کی بہت سی خوشیاں مبارک ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.